گورنر ہاؤس میں پنجاب کی نو منتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، نہ اس پر ظاہر کروں گا، بجز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اراکین سے حلف لیا، اور کس کو کون سی وزارت ملی ہے نام سامنے آ گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹ، فارسٹ کی وزارتیں ہوں گی۔ عظمہ زاہد بخاری کو محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر کی وزارت مل گئی ہے۔ خواجہ سلمان رفیق کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ، خواجہ عمران نذیر کو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی وزارت مل گئی ہے۔ بلال یاسین کو محکمہ خوراک اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ فیصل ایوب کھوکر کو سپورٹس کی وزارت مل گئی ہے۔ عاشق حسین کرمانی کے پاس محکمہ زراعت اور کاظم پیرزادہ کو محکمہ آبپاشی کی وزارت سونپ دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے، بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن بتائیے گا، اراکین نے حلف لیا ہے، کون کون سے نام سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک 18 افراد کو کیبنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور 18 وزراء کو جو وزارتیں سونپی گئی ہے اس میں مریم اورنگزیب سینئر صوبائی وزیر ہوں گی، اور ان کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جو ہے فارسٹ اور انوائرمنٹ کی محکمے جو ہیں وہ ان کے پاس رہیں گے۔ سید محمد عاشق حسین شاہ ان کو زراعت کی وزارت دی گئی ہے۔ محمد کاظم پیرزادہ محکمہ آبپاشی کی وزارت ان کے پاس ہوگی، اور اسی طرح رانا سکندر ایاز اسکول ایجوکیشن لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی وزارت ان کو دی گئی ہے۔ خواجہ عمران نذیر کے پاس محکمہ پرائمری ہیلتھ ہوگا، اور خواجہ سلمان رفیق کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور جو ہے ریسکیو 1122 کی وزارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ذیشان رفیق کو محکمہ بلدیات کی وزارت دی گئی ہے۔ بلال اکبر خان کو محکمہ ٹرانسپورٹ، سہیب احمد برد کو سول اینڈ ورکس محکمہ مواصلات کی وزارت دی گئی ہے۔ عظمہ زاہد بخاری کو محکمہ انفارمیشن کی وزارت دی گئی ہے، اور یہ پنجاب ترجمان حکومت بھی ہوں گی۔ ترجمان پنجاب حکومت بھی عظمہ بخاری کے پاس ہی جو ہے وہ عہدہ رہے گا۔ بلال یاسین محکمہ فوڈ کی وزارت ان کو دی گئی ہے۔ رمیش سنگھ ارورا مائنورٹیز کی وزارت، طاہر خلیل سندھو ہیومن رائٹس، فیصل ایوب کھوکر سپورٹس کی وزارت دی گئی ہے۔
چودھری شاف حسین جن کا تعلق مسلم لیگ قاف سے ہے، ان کو کامرس اینڈ انڈسٹری کی وزارت دی گئی ہے۔ صفدر شیر علی گورچانی سردار شیر علی گورچانی کو مائنڈز اینڈ مینرل کی وزارت دی گئی ہے۔ سہیل شوکت بٹ جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان کو بھی سوشل ویلفیئر کی وزارت دی گئی ہے۔ مشتبہ شجاع الرحمان محکمہ خزانہ کے وزیر ہوں گے۔ یہ 18 وزراء کے حوالے سے وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے جو ہے متعلقہ محکمے کو نوٹیفکیشن کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے حسن رضا، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ کابینہ میں تجربہ کار، پڑھے لکھے اور اہل لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ عوام کی دل سے خدمت کریں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب کابینہ کی تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہتی ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی خدمات کو نکال دو تو پیچھے کھنڈر بچے گا۔ پنجاب کی عوام میری موٹیویشن ہے۔ کیبنٹ میں بھی ہم نے بڑے اہل لوگ لیے ہیں، ینگ لوگ لیے ہیں اور فورن کوالیفائڈ لوگ لیے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ لیے ہیں ماشاءاللہ، کچھ ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ خدمت کریں گے دل سے عوام کی۔ اس میں ایک پوری تاریخ ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ ان کی خدمات کو نکال دو پیچھے کھنڈر بچتا ہے، تو ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے اور مجھے ان کی گائیڈنس ہے، میں خوش قسمت ہوں۔ اور اس کے بعد میری ڈرائیونگ فورس جو ہے، میری موٹیویشن جو ہے وہ پاکستان کے پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام ہے۔ میں پورا پیکیج بنا رہی ہوں پنجاب کا، جو بھی پنجاب میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے نیشنلی، دوسرے ملکوں کے لیے بھی ہم ایک پورا پیکیج بنا رہے ہیں جس میں ہم ان کو انسینٹیوز دیں گے، ٹیکس فری زونز دیں گے، ان کو انڈر ون روف ساری سروسز ملیں گی، کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہوگا، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ پنجاب انویسٹر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 2018 میں جب شہباز شریف گئے تھے تو لوگ پنجاب کی مثالیں دیتے تھے۔ شہباز شریف نے پنجاب میں ایسی نشانیاں چھوڑیں کہ عوام آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں عوام کی خدمت کریں گے۔ مسائل بہت ہیں۔ 2018 میں جب شہباز شریف صاحب گئے تھے تو لوگ صوبہ پنجاب کی مثالیں دیتے تھے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، روڈ نیٹورک ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا نظام ہو، چاہے وہ سیف سٹی ہو۔ ایسی نشانیاں شہباز شریف صاحب چھوڑ کر گئے کہ عوام ان کو آج تک یاد کرتی ہے۔ تو 4-4.5 سال کا جو گزداری دور تھا، پہلے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جو شعبہ اٹھائے ایک کرٹیکل جنکچر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تو مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت۔ صحت کارڈ 2014 میں نون لیگ نے شروع کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس پر کام شروع کر چکی ہیں۔ حلف لینے کے بعد صوبائی وزیر ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں صحت کارڈ امیر غریب دونوں کے لیے ہوگا، اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ جلد پورے صوبے میں مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ کیا تھا 2014 میں ہم نے 17 اضلاع میں اس کو لانچ کیا تھا 2018 تک۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اس کو کیا اور ان کی جو پالیسیز تھیں ہم اس میں موڈیفکیشن تھوڑی کریں گے، اور غریب آدمی کے لیے پہلی بات ہم اس پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ ابھی مریم اس سے میٹنگ کر چکی ہیں اور انشاءاللہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ پور کے لیے پور ہوگا، اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی شامل ہونا چاہے کوئی رچ بندہ یا امیر آدمی تو پھر وہ پریمیم دے کے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری پہلا ٹارگیٹ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو ہم پورے صوبے میں بہت مؤثر طریقے سے نافذ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سال 2014 میں کانٹریکٹ پر بھرتی اسکول ٹیچر کی مستقلی کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن لاہور اور محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب سے 2 ہفتوں میں جواب طلب۔ عدالت کا اسکول ٹیچر کو ملازمت سے برطرف نہ کرنے اور زیر التوا تنخواہیں بھی ادا کرنے کا حکم۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے پنجاب ٹیچرز یونین کے رکن محمد سعود کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اہم یہ سماعت ہوئی ہے جس کا حوالہ آپ تک پہنچا رہے ہیں سی او ایجوکیشن لاہور اور محکمہ اسکول ایجوکیشن۔ اس پر پیش ہوئے محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں۔ اشفاق، سماعت کا حوالہ بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے پنجاب ٹیچرز یونین کے رکن محمد سعود کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر قانوندان میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کو سال
2014 में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। भर्ती की शर्त ये थी कि दरख्वास्त गुजार ने बीएड की डिग्री मुकम्मल करनी थी। महकमे ने बीएड की डिग्री मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तौसीक की। दरख्वास्त गुजार ने बीएड मुकम्मल करके डिग्री अपने स्कूल और मजाज अथॉरिटी में जमा करवाई। फरवरी 2022 में महकमे ने वजह बताए बगैर तनख्वाह बंद कर दी। कानूनी माहिर मियां दाऊद एडवोकेट ने ये नुकता उठाया कि दरख्वास्त गुजार 10 साल से मुसलसल शाहजरा में स्कूल में अपनी फराइज मनसबी अदा कर रहा है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त गुजार की मुस्तकली और 2 साल से ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म जारी करे। तो अदालत ने इस हवाले से दरख्वास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन लाहौर और महकमा स्कूल एजुकेशन से नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया और साथ ही साथ अदालत ने स्कूल टीचर को मुलाजमत से बरतरफ न करने और ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें भी अदा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने इस हवाले से ये भी हुक्म दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन लाहौर और महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब दोनों फ्री कैंप 15 रोज में तहरीरी जवाब भी जमा करवाएं। कानूनी माहिर एडवोकेट मियां दाऊद ने यह भी नुकता उठाया था कि दरख्वास्त गुजार ने दादरसी के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और बगैर बताए दरख्वास्त गुजार को न सिर्फ इस हवाले से तनख्वाहों से महरूम कर दिया गया, बल्कि दरख्वास्त गुजार की मुस्तकली 2 साल से ज़ेर इल्तवा है उस पर भी फैसला नहीं किया। अशफाक हमारे साथ ही रहिएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी कल अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 6 जुलाई 2021 को बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का चार्ज संभाला। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 2 साल 8 महीने बतौर चीफ जस्टिस खदमात सर अंजाम दी। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट उनसे लेंगे। अशफाक बताइएगा उनका टेन्योर कैसा रहा? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का बतौर चीफ जस्टिस और बतौर जज लाहौर हाईकोर्ट तारीख साज जो दौर रहा है, कल 7 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। 7 मार्च को अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। जस्टिस अमीर भट्टी ने 6 जुलाई 2021 को बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो बेशुमार चैलेंजेस दरपेश थे, जिसमें सबसे ज्यादा साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना थी। तो इस हवाले से जस्टिस अमीर भट्टी जो है वो 2 साल 8 महीने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट रहे और इस दौरान मजमूई तौर पर लाहौर हाईकोर्ट, पंजाब की मातहर अदालतें और दीगर अदालतों में 75 लाख से ज्यादा केसेस निपटाए गए और साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। और इसके साथ साथ ना सिर्फ केसेस निपटाए बल्कि जो पंजाब की मातहत अदलिया यानी जजेस हैं और अदालती अफसरान हैं उनसे मुतल्लिक भी अहम इंतजामी फैसले किए, जिससे पंजाब की जो अदलिया है, जो जजेस हैं और लाहौर हाईकोर्ट के अदालती अफसरान हैं, इनके भी जो पेंडिंग इनकी दरख्वास्तें थी, इनकी प्रमोशन के इश्यूज थे, उन सबको भी रिजोल्व किया गया और उनको भी इस हवाले से मौसर रिलीफ दिया गया। साथ ही साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी इस हवाले से उन्होंने जो तारीखी इक़दाम साइलिन के लिए किए वही जो अदलिया के जो जजेस हैं मातहर अदलिया के लिए उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और उनके लिए तमाम तर सहूलियात को भी उन्होंने हर सूरत यकीनी बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा किया। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में वकला और साइलिन की जानिब से अदालती केसों से मुतल्लिक मौसूल लाखों मालूमात भी फराहम हुई हैं और चीफ जस्टिस की हदायत पर आईटी सेक्शन की जानिब से पेपरलेस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया, जिससे माली तौर पर इस इदारे को फायदा हुआ। और साथ ही साथ अब वकला साहिबान को रेगुलर मुकदमात की कॉज लिस्ट हार्ड कॉपी देने के बजाय बजरिया ईमेल और व्हाट्सएप भेजी जा रही हैं, ताकि जिससे रोजाना की बुनियाद पर ठीक है। मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पहली तकरीर में किए वादों की तकमील वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने रमज़ान निगहबान पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते बोली कि बदकिस्मती से पंजाब के मुस्तहिक अफराद का कोई डाटा मौजूद नहीं, गरीब का हक तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज तक पहुँचाएंगे। निगहबान पैकेज से पंजाब के 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 65 लाख थैले QR कोड के तहत फराहम किए गए हैं। रमज़ान पैकेज के लिए आवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा कि उनके घरों की दहलीज तक सबका हक पहुंचे। उसमें जो नादरा का डेटा था जो पिछले साल हमने इकट्ठा किया था और वो हम अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह ताला उस पर मेरा वर्किंग ग्रुप बन गया है, काम हो रहा है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। ये आगाज़ है और ये बहुत कम है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है। पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें।
وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں اسٹور کرتے ہیں ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہورڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اور جو ہورڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. اور مجھے امید بھی نہیں, مجھے یقین ہے, دس از مائی فیتھ, کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے ایل ڈی اے کا مرکزی شاہراہ پر سائیکلنگ لین بنانے کا فیصلہ. مرکزی شاہراہ کی بائیں لین کو سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص کیا جائے گا. ایل ڈی اے ذاتی وسائل سے سائیکل لین کے لیے لین مارکنگ کروائے گا. سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سائیکل ایونٹ بھی کروانے کا فیصلہ. زین العابدین سے احوال جانیں گے. زین بتائیے, اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. یہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر سائیکلنگ کے فروغ کے لیے ایل ڈی اے کی طرف سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر لاہور کی جو مرکزی شاہراہیں ہوں گی وہاں پر سائیکلنگ کی لین بنائی جائے گی. مرکزی شاہراہ کے بائیں لین کو سائیکل چلانے والوں کے لیے مخصوص کیا جائے گا اور اسی تناظر میں ایل ڈی اے ذاتی وسائل سے سائیکل لین کے لیے جو لین مارکنگ ہے وہ کروائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر یہ ایونٹ بھی منعقد کروائے جائیں گے. فیز 1 میں مین بلیوارڈ گلبرگ پر جو سائیکل لین ہے وہ بنا دی گئی ہے. لبرٹی گول چکر سے صدیق ٹریڈ سینٹر تک انتہائی بائیں لین کو سائیکل لین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے مرحلے میں جیل روڈ, مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن, مین بلیوارڈ گلشن رابی سمیت دیگر جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر بھی سائیکل لین بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے, زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.